آج ہم آپ کے پاس ہم ٹی وی پر آن ایئر ہونے والے نئے ڈرامے وحشی کی ایپیسوڈ 5 اور 6 کے ساتھ حاضر ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے۔ مجید اور منیرہ کا نکاح ہو جاتا ہے، سب لوگ بہت خوش ہیں، لیکن منیرہ کو اپنے بیٹے آصف کی بہت فکر ہے۔ مجید یہ فیصلہ کرتا ہے کہ فی الحال 1 یا 2 دن کے لیے منیرہ اکیلی ہی اس کے ساتھ جائے گی اور آصف وہیں اپنے ماموں کی طرف رہے گا۔ مجید منیرہ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے شادی صرف اس لیے کی ہے کہ آپ بھی ایک بچے کی ماں ہیں اور میرا درد اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں، کیونکہ میرا بھی ایک بیٹا عامر ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اسے یہ احساس ہو کہ آپ اس کی سوتیلی ماں ہیں۔ منیرہ فوراً اس بات کی تائید کرتی ہے کہ میں عامر کی ماں کی حیثیت سے آئی ہوں اور اس کو ماں بن کر ہی پالوں گی۔ مجید بھی منیرہ کو یہی یقین دلاتا ہے کہ وہ بھی آصف کو باپ کی کمی کا احساس نہیں ہونے دے گا۔ ادھر آصف صبح اٹھ کر مومانی سے ناشتہ مانگتا ہے تو وہ یہ کہہ کر اسے کچن سے نکال دیتی ہے کہ اتنا لیٹ اٹھ کر آؤ گے تو ناشتہ نہیں ملے گا۔ بھوکا آصف بہت شدت سے اپنی ماں کو یاد کرتا ہے۔ ادھر منیرہ مجید کو ناشتہ بنا کر دیتی ہے تو مجید اس کے کھانے اور چائے کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ کے ٹیسٹ کی بہت تعریف کرتا ہے، مگر منیرہ کو اپنے بیٹے آصف کی فکر کھائے جا رہی ہے اور وہ اسی کے خیالوں میں کھوئی ہوتی ہے۔ دوسری طرف رشیدہ اور سلمہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ اچھا ہوتا مجید آصف کو بھی ساتھ لے جاتا۔ رشیدہ کہتی ہے کہ اس کی سیلی سردار دل کی تو بہت اچھی ہے، مگر جب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اسے خود بھی ہوش نہیں رہتی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ پتہ نہیں آصف کا وہاں کیا حال ہوگا۔ عامر تو یہاں ہمارے پاس بہت خوش ہے۔ منیرہ اپنے بیٹے کی فکر میں ڈوبی ہوتی ہے کہ مجید اسے کہتا ہے کہ ہمیں آصف کو لے آنا چاہیے۔ یہ بات سن کر منیرہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ نجیب تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس کی نفرت صوبیہ پر بہت بری چھاپ چھوڑ گئی ہے اور وہ بہت زیادہ ضدی اور خود سر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی ماں سلمہ کافی پریشان رہتی ہے۔ مگر صوبیہ کی پھپھو رشیدہ صوبیہ کو بہت پسند کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ صوبیہ ایک بہت ذہین اور لائق بچی ہے اور بڑی ہو کر ضرور کچھ نہ کچھ بنے گی۔ وہ اس کی ماں سلمہ سے صوبیہ کا ہاتھ اپنے بیٹے طاہر کے لیے مانگ لیتی ہیں۔ سلمہ ہاں تو کر دیتی ہے، مگر یہ بھی کہتی ہے کہ بچپن کی منگنی پر مجھے اعتبار نہیں۔ مجید آصف کو جب یہ کہتا ہے کہ وہ اسے اس کی ماں سے ملوائے گا تو وہ فوراً اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ راستے میں مجید آصف کو پھل اور کھلونے خرید کر دیتا ہے۔ آصف بہت خوش ہو جاتا ہے۔ منیرہ اب اسے یہ بھی کہتی ہے کہ وہ اپنی ماما کے ساتھ نہیں بلکہ علیحدہ کمرے میں سوئے گا، جس پر وہ کچھ ڈانٹ سن کر مان جاتا ہے۔ منیرہ مجید سے کہتی ہے کہ آپ کو اب عامر کو بھی لے آنا چاہیے، میں تو اسے بالکل بھی نہیں جانتی، تو بہتر ہے آپ عامر کو کل ہی لے آئیں۔ مجید مان جاتا ہے۔ دوسری طرف شاکرہ بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے بہت پریشان ہے کیونکہ اس کا شوہر خرم اور اس کے گھر والے اسے ملنے ہاسپٹل نہیں آئے۔ شاکرہ کو ڈر ہے کہ خرم اسے طلاق نہ دے دے۔ منیرہ اسے حوصلہ دیتی ہے کہ وہ خود خرم سے بات کرے گی۔ مجید گھر آ کر منیرہ کو بتاتا ہے کہ اس کے ڈوبے ہوئے پیسے مل گئے ہیں اور اب وہ اپنا ایک بڑا گھر خریدیں گے۔ منیرہ کے بڑا گھر لینے پر اعتراض کرنے پر وہ کہتا ہے کہ ہمارے 2 بیٹے ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں تو بڑا گھر ہونا چاہیے۔ یہاں یہ دکھایا گیا ہے کہ دونوں بہت خوش ہیں اور ان کے معاشی معاملات بہت اچھے ہیں۔ ادھر رشیدہ کا خامد رفیق اسے بتاتا ہے کہ نجیب کے معاملات بہت پیچیدہ ہیں، جن لوگوں نے اس سے اپنے پیسے واپس لینے تھے وہ اس کے مرنے کے بعد ماننے کو تیار نہیں، جبکہ جن لوگوں کے پیسے نجیب نے دینے ہیں وہ بدماش لوگ ہیں اور پیسوں کی ادائیگی میں دکان بھی بک گئی ہے۔ مجید اور منیرہ دونوں شاکرہ کے خامد خرم کو بلاتے ہیں۔ خرم بیٹی کی پیدائش سے خوش نہیں، اس پر وہ مجید خرم کو اپنی بیوی کے ساتھ الگ رہنے کے لیے اپنے ایک دوست کے خالی گھر میں شفٹ کرا دیتا ہے۔ مجید کی بہن رشیدہ اور منیرہ دونوں اس بات پر بہت خوش ہیں کہ مجید ایک بہت نیک دل انسان ہے۔ منیرہ کہتی ہے کہ مجید نے تو میرا دل ہی جیت لیا ہے۔ نئے گھر میں لان پر آصف اکیلا ہی کھیلتا ہے۔ منیرہ کے کہنے پر عامر کو بھی بلا لیتا ہے۔ دونوں بچوں کی پہلی ملاقات بھی کچھ اتنی خوشگوار نہیں ہوتی۔ منیرہ اصرار کر کے دونوں بچوں کو گلے ملاتی ہے۔ ادھر صوبیہ کی ایک دوست کچھ دیر کے لیے اس کے گھر آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ان کا گھر تو ویسے نہیں جیسا وہ کہتی تھی
صوبیہ اس کی باتیں سن کر احساس کمتری میں ڈوب جاتی ہے۔ چھوٹی بچی کے ذہن پر ان باتوں کا گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ وہ فوراً بھاگی طاہر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اب اسے اپنے نئے اسکول نہیں جانا، اس کی دوست سب کو بتا دے گی کہ ہم لوگ غریب ہیں، جس پر طاہر اسے کہتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے اب تمہارے اسکول میں جانا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک وعدہ کرو کہ تم اب اپنی امی سے لڑو گی نہیں اور نہ ہی رو گی، جس پر وہ مسکرا کر وعدہ کر لیتی ہے۔ دوسری طرف ناشتے پر منیرہ آصف کو کہتی ہے کہ ناشتے سے پہلے فروٹ نہیں کھاؤ، پہلے ناشتہ کرو پھر فروٹ کھا لینا۔ منیرہ کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ عامر خود کھانا نہیں کھاتا تو پھر وہ خود عامر کو کھانا کھلاتی ہے۔ یہ دیکھ کر آصف کو بہت برا لگتا ہے اور ناشتہ چھوڑ دیتا ہے۔ ادھر رشیدہ سلمیٰ سے فون پر بات کرتی ہے اور اپنا خدشہ ظاہر کرتی ہے کہ اسے آصف بہت زیادہ اپسٹ لگ رہا ہے، پتہ نہیں 2 دن میں اس کی ممانی نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ سلمیٰ انہیں کہتی ہے کہ بچے کو ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ عامر اور آصف کھیل رہے ہیں۔ منیرہ آتی ہے اور عامر سے کہتی ہے کہ اتنی گرمی میں کیوں کھیل رہے ہو؟ اسے عامر کو لے کر بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ آصف یہ دیکھ کر بھی بہت اگنور فیل کرتا ہے۔ اب آصف اور عامر گھر کے اندر کھیل رہے ہیں کہ مجید آ جاتا ہے۔ عامر کہتا ہے کہ بابا آ گئے۔ آصف کہتا ہے میرے بھی تو بابا ہیں۔ وہ بھی بھاگ کر آتا ہے، لیکن مجید اسے واپس بھیج دیتا ہے اور عامر کو گفٹ دیتا ہے اور اسے لے کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر آصف کو اپنے بابا کا گفٹ لانا بہت شدت سے یاد آتا ہے۔ وہ بھاگا اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بات سنیں، لیکن اس کے پاس گھر کے کاموں سے فرصت ہی نہیں۔ آصف بہت اپسیٹ ہو کر چلا جاتا ہے۔ آصف اور عامر کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ عامر ہٹ کرتا ہے تو بال سیدھی مجید کے منہ پر جا لگتی ہے۔ عامر جلدی سے آصف کو بیٹ پکڑا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز میرا نام نہ لینا۔ اتنے میں مجید اوپر سے نیچے آتا ہے اور آصف کے بال پکڑ کر اسے 3-4 تھپڑ مارتا ہے۔ منیرہ آ جاتی ہے اور مجید منیرہ سے کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے جان بوجھ کر میرے منہ پر بال ماری ہے۔ منیرہ آصف کو لے کر کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ اپنی بہن شاکرہ کو ملنے جاتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ مجید نے عامر اور آصف میں بہت فرق کرنا شروع کر دیا، جس پہ شاکرہ کہتی ہے کہ آصف بہت حساس بچہ ہے، اب منیرہ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ خرم اسے اکیلا اس گھر میں چھوڑ کر اپنے والدہ کے گھر چلا گیا ہے۔ منیرہ کہتی ہے کہ وہ مجید سے بات کرے گی کہ وہ خرم سے بات کر کے اسے سمجھائے۔ دونوں بچے اسکول جاتے ہیں۔ آصف اسکول نہیں جانا چاہتا کیونکہ اسکول میں مار پڑتی ہے۔ پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ اسکول میں بالکل بھی مار نہیں پڑتی۔ اسکول سے واپسی پر عامر اپنے بابا مجید کو ملتا ہے۔ مجید اسے گرم جوشی سے ملتا ہے، لیکن آصف کو اگنور کرتا ہے اور اسے ڈانٹ دیتا ہے کہ وہ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ دوسری طرف صوبیہ نے ضد شروع کر دی ہے کہ وہ نئے اسکول نہیں جائے گی۔ سلمیٰ اپنی ساس کو بتاتی ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ اچھا ہے، جیسے اسکول میں جائے گی تو ابھی سے ٹھیک ہو جائے گی۔ سلمیٰ رشیدہ سے بھی بات کرتی ہے کہ صوبیہ اس طرح سے تنگ کر رہی ہے، اب پھر اسکول بدلنا چاہتی ہے۔ آصف کا رویہ دن بدن مزید باغیانہ ہونے لگ گیا ہے۔ مجید اس کے ساتھ بہت فرق کرنے لگ گیا ہے۔ وہ اسکول سے آ کر یونیفارم نہیں بدل رہا۔ منیرہ اسے کہتی ہے کہ اسکول یونیفارم بدلے بغیر اسے کھانا نہیں ملے گا۔ وہ پھر بھی کھانے کے ٹیبل پر آ جاتا ہے۔ عامر کے کہنے پر وہ اس کے منہ پر پانی پھینک دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر مجید کو بہت غصہ آ جاتا ہے، لیکن منیرہ اسے جلدی سے وہاں اٹھا کر لے جاتی ہے۔ ادھر رشیدہ سلمیٰ سے بات کرتے ہوئے اسے بتاتی ہے کہ مجید تو چند دنوں میں ہی آصف سے بہت تنگ آ گیا ہے اور فون کر کے اس کی شکایتیں کرنے لگا ہے۔ وہ اس بات پر بہت پریشان ہے کہ بچے کا کیا قصور ہے، اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ پہلے اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا اور اب ماں ہوتے ہوئے بھی اس سے چھین رہی ہے، جس پر سلمیٰ اسے کہتی ہے کہ یہ سب اس کی قسمت کا قصور ہے۔ منیرہ مجید سے شاکرہ کی بات شروع کرتی ہے کہ مجید اسے کہتا ہے ہمیں دوسروں کے معاملات چھوڑ کر اپنے گھر کے معاملات دیکھنے چاہیے۔ اس دوران آصف ایک پوئم پڑھنا شروع کرتا ہے، جس پر مجید اسے گھورتا ہے۔ منیرہ آصف کو روک دیتی ہے۔ اب عامر اپنے بابا مجید کو کہتا ہے کہ مجھے بھی یہ پوئم آتی ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ سناؤ۔ وہ پوئم پڑھنا شروع کرتا ہے تو آصف اسے دھکا دے دیتا ہے، جس پر مجید آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور آصف کو بری طرح پیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ اس جنگلی کو سمجھاؤ ورنہ میں اس کو اس کے ماموں کے گھر بھیج دوں گا۔ ساتھ ہی وہ منیرہ کو بھی کہتا ہے کہ اپنا بیٹا تو تم سے سنبھل نہیں رہا اور تم چلی ہو کسی دوسرے کا گھر سنبھالنے۔ اب آصف عامر سے کیسے گن گن کر بدلے لیتا ہے اور مجید کیوں جیل جاتا ہے اور جیل میں اسے کیا کچھ جھیلنا پڑتا ہے، یہ جاننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آئندہ ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ دیکھتے رہیں ہمارے ساتھ آپ کا اپنا کہکشاں۔